یہ جو ان کو گھمنڈ ہے نا کہ جی ہم نے تو روس کو توڑ دیا، امریکہ کو توڑ دیا، وہ میرے سونے کس کی مدد سے توڑا؟ پاکستان اور طالبان کے مابین جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جو میری دانش میں طالبان ہے، ہر صورت شکست ہونی ہے۔ سوٹ کیس بھر بھر کے ڈالروں میں آتے رہے اور آپ کہیں کہ آپ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک طالب صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے یوں سینہ پھلا کر انہوں نے فرمایا یہ جھنڈوں کی کیا لڑائی ہے، جلد ہی اوٹک پر یہ دونوں جھنڈے لہرا رہے ہوں۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہی کر لیتے، انگریز سے لڑ کے چھینتے، کہتے عبد الرحمان نے جھک ماری تھی۔ کتنا عجیب و غریب نوعیت کا سیز فائر ہے کہ بدھ کے دن سیز فائر ہوتا ہے، 80 سے 100 کا ایک ہجوم مجاہدین کا گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کو فراڈ آف سیز فائر کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاک افغانستان ایشو ایک بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے۔ پاک افغانستان جنگ، اس کے بعد سیز فائر ہوا 48 گھنٹوں کا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ امیر خان متقی جو تھے وہ انڈیا گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اوپینینز آ رہی ہیں کہ پاک افغانستان ریلیشن شپس تو کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہیں، لیکن انڈیا کا بیچ میں آ جانا یہ کیا صرف جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، یا اس کی نیریٹو بلڈنگ کیا ہو رہی ہے؟ ساتھ پھر جنگ اس وقت تو رک گئی ہے، لیکن کیا دوبارہ سے اگر سٹارٹ ہو گئی تو پاک افغانستان کے بیچ میں اب کیا ہوگا؟ یہ وقت کچھ ایسا چل رہا ہے کہ ہر وقت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی جنگ چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپس پر مختلف ممالک کے ساتھ کیا اثر ہو سکتا ہے، اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کیا بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے یا بہت ویک، چاہے ہم کسی بھی ملک کے حوالے سے بات کریں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سیز فائر ابھی آئی تھنک ہم جب پروگرام کر رہے ہوں گے تو چل رہا ہوگا افغانستان کے ساتھ؟ نہیں، ٹیکنیکلی یہ جو پروگرام ہے یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جمعے کی نماز سے تھوڑی ہی دیر پہلے، ٹھیک؟ تو بدھ والے دن یہ ہوا تھا کہ 6 بجے 48 گھنٹے کی سیز فائر ہوئی تھی۔ تو جمعے کی نماز سے قبل ابھی تک ہمیں سرکاری ذرائع سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ کیا آج شام 6 بجے سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا یا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اگر لٹ سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے جنگ کی حالت ہو جائے گی۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتنا عجیب و غریب نوعیت کا سیز فائر ہے کہ بدھ کے دن سیز فائر ہوتا ہے تو آپ کے مہمند میں جو ہے 80 سے 100 کا ایک ہجوم نام نہاد مجاہدین کا گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہاں سے گھستا ہے؟ افغانستان سے۔ آج اب سے تھوڑی دیر پہلے، آج صبح شمالی وزیرستان میں غالباً ایک قلعہ نما جگہ ہے جہاں پر کہ پاکستان کے کچھ فورسز ہیں، اس میں ایک بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے انٹر ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ابھی تک کلیشز جاری تھے۔ اب فاگ آف وار اور فراڈ آف طالبان، ایدر آف دا ٹو، اپنی پسند کا لفظ استعمال کر لیں، اس میں سے یہ آپ چوز کریں کہ از اٹ فاگ آف وار اور فراڈ آف طالبان۔ فراڈ آف طالبان اور فاگ آف وار، کہ بھائی اگر سیز فائر ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟
اس پہ میں فراڈ آف طالبان یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ طالبان سے یا کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بات کریں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ صاحب ان پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ تو آپ کے علاقے میں گھسے ہیں، آپ ہی کے ہاں پہلے سے کہیں موجود ہوں گے، ہم نے تھوڑی بھیجے، جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی پناہ گاہیں کہاں ہیں۔ فرض کیا ان میں سے جو آئے ہیں بیشتر لوگ فرض کرو پاکستانی ہی ہوں، تو یہ پاکستان سے کہاں گئے تھے؟ کن کے ساتھ مل کر نام نہاد جہاد لڑتے رہے؟ اور آپ یہ کہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو میں یہ possibility نہیں تسلیم ہے۔ کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کو فراڈ آف سیز فائر کہہ رہا ہوں۔ دس از ناٹ فاگ آف وار، دس از نو کنفیوژن، دس یہ از fraud of فراڈ آف سیز فائر۔ بہرحال اگر ہم اپنے کچھ دوست ممالک جن میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ قطر کی بڑی خواہش ہے کہ ہماری کوئی دائمی امن کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو جائے، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش اور کچھ اور دوست ملکوں کی خواہش میں، جو کہ ابھی تک دس فراڈ آف سیز فائر کو، اس کی ڈیلیکیسی کو، اس کی نوائنسز کو، اس کی باریکیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم سفارتی طور پر ان کا دل رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں کہ چلے صاحب اب گفتگو کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن میں یہ بات بہت واضح انداز میں، بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا، آپ نے انٹرو میں کہا فائدہ یا نقصان، یہ میرے لیے ایشو ہی نہیں ہے۔ میری دانش میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان اور طالبان کے مابین جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ایک فریق کو، جو میری دانش میں طالبان ہے، ہر صورت شکست ہونی ہے شکست سر، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہ کوئی پاسبلٹی، یہ جو ان کو گھمنڈ ہے نا کہ جی ہم نے تو روس کو توڑ دیا، امریکہ کو توڑ دیا، وہ میرے سونے کس کی مدد سے توڑا؟ کہاں رہا کرتے تھے؟ یہ جس کو تم امیر المومنین کہتے ہو، ملا ہیبت اللہ خن، یہ کون سی مسجد میں درس دیا کرتا تھا؟ وہ مسجد کہاں تھی؟ کون سے شہر میں تھی؟ اور کوئٹہ سے کتنی دور تھی؟ خالی اتنا فی الحال اس میں کافی ہے، بعد میں اس مسجد کا نام بھی بتا دوں گا، شہر کا نام بھی بتا دوں گا۔ تو چھوڑا کرو نا یہ ڈرامے، مت لگاؤ کہ تم نے امریکہ سے سوٹ کیس بھر بھر کے ڈالروں میں آتے رہے، اور آپ کہیں کہ آپ اسلام کی جنگ لڑ رہے تھے۔ سٹنگر میزائل جو ہے وہ کیا آپ نے ایجاد کیا تھا؟ کون تھا اس کا انوینٹر؟ سکڈ میزائل تو خیر وہ تھے ہی دوسری طرف۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے ان کو میزائل دیے تھے، بلو ایئر۔ اس کے بعد کلیشنکوف جو تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگوں نے روسیوں سے چھینی ہے، وہ دراصل آپ کو مصر نے دی تھی، اور وہ دینے کے ساتھ مصر نے آپ کو جہادی تحفے میں دیا۔ انہوں نے کہا ہم سکون سے رہیں، ایمن الزواری اینڈ کمپنی، اور اس طرح بہت سارے عرب ملکوں سے آ گئے اس طرح کے لوگ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ طالبان کی شکست دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی میں ضروری ہے 99%، اور اگر نظر نہیں بھی نہیں آ رہی تو وی ہیو ٹو یوز ایوری تھنگ، ایوری ریسورس، ایوری ٹیکٹک ان کو ہرانے کے لیے۔ یس، یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے، ورنہ آپ کے ہاں مستقل یہ در اندازی ہوتی رہے گی اور کبھی بھی امن نہیں آئے گا۔
انف از انف، بہت ہو گئی. تو یہ تو میں تو اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ اب نیگوسیشن کی گنجائش نہیں رہی ہے، بالکل نہیں رہی. تو جو سیٹل کرنا ہے وہ پھر بیٹل فیلڈ پر ہی کریں، نیگوسیشنز کا وقت گزرے. ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی وی ہیو ٹو یوز آل مینس ٹو ڈیفیٹ دیم. دیکھیے آپ، مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اپنے ریگولر میڈیا کی وجہ سے ہم کنویں کے مینڈک ہوئے بیٹھے ہیں. ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں سے افغانستان کے ریگولر اور سوشل میڈیا پہ کیا بحث جاری ہے. وہاں بحث جاری ہے کہ بہت سارے لوگ، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ صاحب یہ طالبان تو پاکستانی کے یہ افغان بحث کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں. افغانستان کے سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے، ایکس پہ، فیس بک پہ، کہ صاحب یہ جنگ جو ہے یہ تو پاکستان اور طالبان کے درمیان ہے. ناٹ ایون افغانستان، اونلی. تو ہم لوگوں کو آرام سے تماشا دیکھنا چاہیے کہ یہ طالبان جو ہیں یہ تو پاکستان کے بنائے ہوئے تھے. اب مانسٹر جو ہے فرینکنسٹائن کا، اگر وہ ٹرن اراؤنڈ کر رہا ہے تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا. یہ جو جنگ ہے یہ کسی بھی صورت جو ہے اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ دیکھا تو یہ بہت جو اللہ لوگ بنتے ہیں، بہت منتقی بنتے ہیں، بڑے دیندار، جن کو سیاست کی کچھ سمجھ نہیں ہے، تو طالبان کے جو وزیر ہیں، وزیر سرحدات اور ٹرائبل امور، ملا نور ان کا نام ہے، وہ کل اعلان کرتے ہیں کہ افغانوں کے لیے، طالبان کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومت کے لیے، کہتا ہے کہ ہر افغان، کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ ہر افغان کے لیے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہے. ہر افغان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے پاکستان افغانستان کے بیچ. ہاں، ایک خیالی سی لکیر ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے ڈیورنڈ لائن کی طرف، بس وہ ایک ایگزسٹنگ بارڈر جو کچھ ہے تھوڑا بہت. وہ کہتا ہے لیکن ہر افغان کے لیے یہ خیالی لکیر ہے، اور ہر افغان کا ایمان ہے. He uses the word firmly believes کہ افغانستان کی سرحد اٹک پر ختم ہوتی ہے. یہ سر، یس، یہ میں نے. جب وہ یہ بیان دیتا ہے تو وہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو بڑے لبرل اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں طالبان نے دھکیل دیا پاکستان کی مدد سے، ہم تو وہاں پہ اتنی خوشحال زندگی کر رہے تھے، کابل میں یونیورسٹی تھی، عورتوں کی تعلیم ہو رہی تھی، عورتوں کو جاب مل رہے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کہنے لگے یہ بات تو درست ہے کہ افغانستان کی سرحد اٹک تک ہے. اب اگر اٹک تک کا علاقہ آپ ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. مقصد یہ کہ کیا یہ ممکن ہے؟ For God's sake, give me a break. Obviously not, sir. اٹک تک ہم For God's sake, کون سا ملک؟ اور دوسرا، یہ ڈیورنڈ لائن کیا میں نے بنائی ہے؟ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ 1893 پر اس پر سائن کیے امیر عبد الرحمان نے، انگریزوں کے ٹائم پہ. اور امیر عبد الرحمان جس کو تم اپنا سب سے زیادہ متقی بادشاہ مانتے ہو، وہ بادشاہ مانتے ہو جس نے وہاں پہ جو کافرستان جیسے ہمارے ہے، وہاں پہ اس نے ان کو کلیئر چوائس دی کہ اسلام قبول کرو ورنہ کہیں.
اور اس کا نام نورستان رکھا. بھائی یہ اس نے تسلیم کیا ہوا ہے, یہ اس نے سائن کیا ہوا ہے. آج سے پتہ سر 200 سال پہلے وہ سائن ہو چکا ہے. 1893 یہ بتا رہا ہوں اور نا, اس کے بعد یہ 1893 1893. اس کے بعد سے اتنی حکومتیں آئیں, ڈیورنڈ لائن کا ذکر کرتی رہیں, تو بھائی ختم کر لیتے, اور زیادہ بہتر ہوتا قیام پاکستان سے پہلے ہی کر لیتے. یہ بات تو ہے. انگریز سے لڑکے چھینتے, کہتے جی وہ امیر عبد الرحمان نے جھک ماری تھی, ہم نہیں مانتے. پھر ڈیورنڈ لائن کو چیلنج کرنے کے لیے میں جنرلی سمجھتا ہوں جو واقعی بہت ایک اچھا روشن خیال افغان بادشاہ تھے, امان اللہ خان, انہوں نے برطانیہ سے جنگ کی, لیکن انہیں بھی تسلیم کرنا پڑا نا پھر بالآخر جب نیگوسیشن, وہ ایک یعنی پنڈی ایکارڈ ہوا تھا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ برطانوی سامراج نہیں رہا اور 2025 میں پاکستان کیا وہ کمزور سا ملک ہوگا تو ہم اٹک تک. نو بھائی, فور گاڈ سیک, وٹ یو آر اپ ٹو, وٹ آر یو تھنکنگ, آپ کس خیال میں ہیں, کس گما میں ہیں؟ نہیں, ایبسلیوٹلی ناٹ, یہ برداشت ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ کہہ دینے کے بعد کہ جی ہمارا تو اٹک تک سرحد ہے, تو اب میں کیا مذاکرات ان کے ساتھ دائمی امن کے لیے بیٹھ کے یہ کروں کہ جی نہیں اللہ کا واسطہ ہے آپ اٹک تک ہماری سرحد مانیں. کیوں؟ آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو نیگوشیٹ. یہ لفظ پاکستان کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہیے کہ ڈیورنڈ لائن ول ناٹ بی انڈر ڈسکشن ایون فار اے سیکنڈ. تو یہ ایک پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے یہ پوائنٹ ویری کلیئرلی اینڈ فرملی. اف یو وانٹ پیس, فرسٹ آف آل آپ انشور کریں کہ آپ کے یہاں سے در اندازی نہیں ہوگی, اینڈ سیکنڈلی as far as Durand Line is concerned, give me a break. No way, not for a second. افغان سرحد کو آپ زیر بحث نہیں لا سکتے ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی. ہم ایسے مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے جب تک آپ یہ بات کیٹیگوریکلی ان کو نہیں کہیں گے. اس وقت تک کوئی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. ورنہ چھین کے لے لو یار, لڑ کے لے لو, لڑو, آؤ بسم اللہ. بس سر پھر دوسرا طریقہ نہیں, ہو از اسٹاپنگ یو. خالی ٹی وی پہ بیٹھ کے نہ کہو نا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے کل, وہ ٹی وی پہ, میں نے اپنی آنکھوں سے سنا, یعنی دیکھا اور سنا ہے. میری بدقسمتی ہے, مجھے تھوڑی سی افغان فارسی کی شدھ بدھ بھی ہے. اس میں کہہ رہا تھا دیکھو ان کے ہاں ایک جھگڑا چلتا ہے, ایک افغانستان کا ایک جھنڈا ہے جو سرنگا ہے 3 رنگ کا, اور وہ افغان ریپبلک کا یعنی کہ افغان جمہوریت کی علامت تھا. تو یہ طالبان کا اپنا پرچم ہے, سفید ہے, جس پہ کلمہ طیبہ سیاست زبان میں لکھا ہوا ہے. وہاں پر ایک طالب صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے یوں سینہ پھلا کر انہوں نے فرمایا کہ جلد ہی یہ جھنڈوں کی کیا لڑائی ہے, جلد ہی اب اٹک پر یہ دونوں جھنڈے لہرا رہے ہوں گے. اٹک پہ جی. اور افغانستان اسلام بھول چکا ہے. یہ طالبان جو ہے, یہ جو مامے بنے ہوئے تھے نا, ان کو اب افغان وطن یاد آ گیا ہے, اور وطنیت کو مذہب سے الگ کر کے دیکھنا یہ ابھی دیوبند سے جو ہے یہ متقی صاحب لے کر آئے ہیں, کیونکہ دیوبند نے بھی قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے مولانا حسین احمد صاحب, جن کے آپ صاحبزادے ارشد مدنی, جنہوں نے ان کا استقبال کیا تھا وہاں دارالعلوم سہارنپور میں, دیوبند کا ایک اقلیتی عنصر, تھانوی صاحب اور عثمانی صاحب وغیرہ, انہوں نے پاکستان کی حمایت کی تھی. اور اس کی وجہ سے بھی انہوں نے مثلا یہ کہ جس طرح
پاکستان کی حمایت کے بدلے جو تھوپا قائد اعظم کی زندگی میں، تو انہیں جرأت نہ ہوئی کہ ہمیں بتانے یہ امپوز کرتے آبجیکٹیو ریزولوشن کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا. پاکستان کے آئین کے خد و خال تو ہیں، وہ بیان کر دیے تھے قائد اعظم نے اپنی تقریر میں، جس میں انہوں نے کہا تھا، جس میں انہوں نے کہ بھئی ہندو آزاد ہے اپنے مندر پہ جانے کے لیے، کرسچن آزاد ہے اپنے چرچ جانے کے لیے، مسلمان آزاد ہے اپنی مسجد میں جانے کے لیے. That was the objective resolution جو پاکستان بنانے والے نے دیا. ان کی وفات کے بعد دیوبند کے کچھ علماء نے کہا کہ اچھا یار ٹھیک ہے، آپ اچھا لگا کے، تو آپ نے تو پورے پرنسپل پاکستان کا آبجیکٹیو ہی بدل کے رکھ دیا. پاکستان کے جھنڈے پہ سفید وہ کیوں ہے پٹی؟ وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، اور جن کے بارے میں آپ کے ہاں کچھ لوگ سر تن سے جدا کی باتیں کرتے ہیں. نو نو نو، دس از دا ٹائم. آپ کا وجود، آپ کی بقا، آپ کی خوشحالی صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے اگر آپ اپنے ریئل آبجیکٹیوز فار دی کریشن آف پاکستان کے ساتھ ڈٹے رہیں. دس از دا ٹائم ٹو ریوزٹ دیٹ. تو ڈو اور ڈائی سچویشن ہے اب. ڈو اور ڈائی، بیک آف نہیں ہو سکتا. there is no in between. No in between. کوئی ٹال مٹول نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان سے غداری ہے اگر آپ اس موقع کے اوپر جو ہے یہ معاملہ کل پر ٹال دیں کہ کیا افغانستان کی سرحد اٹک تک ہے یا نہیں. It should be settled once and for all. ایک کو طریقہ ہے بھائی، بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ توجہ دیں کہ آپ نے بچوں کو روزگار کیا دینا ہے، بچیوں کو آپ نے تعلیم دینے سے انکار کر دیا، آپ نے لوگوں کو اٹک کی جو ہے وہ گاجر دکھا دیے. گیو می اے بریک بھائی. اور سملرلی اف یو یہ اسی طرح در اندازیاں کرتے ہیں تو پاکستان میں ہم کہاں سے اپنے روٹی روزگار پر توجہ دے پائیں گے. سو نو وے. So ceasefire or no ceasefire, I don't see any possibility of permanent resolution of conflict between Pakistan and Taliban. I'm not saying Pakistan and Afghanistan. Pakistan and Taliban. I'm saying Pakistan and Taliban. اور ان کو یہ شکست، جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ان کا شکست اب انیویٹیبل ہے، اب تو ہو کے رہے گی. بابا ہمارا وجود کے لیے ضروری ہے کہ we have to defeat them. اپنی بقا کے لیے، ہماری بقا کے لیے ضروری ہے کہ we must defeat them. And we must defeat them clearly. Yes. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ پھر ہماری اپنی سوورینٹی پر ایک حملہ ہے اور ایک خطرہ ہے. As basic and as simple. بٹ سر لیٹس سی کہ پھر اب سیز فائر آج اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر واٹ ہیپنس نیکسٹ. ناظرین بات وہی ہے کہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر تھا وہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جائے گا، لیکن بات وہی ہے کہ ہماری سوورینٹی کے لیے، ہماری ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے طالبان کو شکست دینے کے علاوہ. یاد رکھیں کہ پاکستان طالبان الگ چیز ہے اور پاکستان افغانستان الگ چیز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس وقت دونوں کا مستقبل ہمیں وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.